اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت زور دے کے بیان فرمائی ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میں اور دوسروں مہینے میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ تم یہ بات خاص توجہ کے لائق ہے جو میں ابھی کہنے لگا ہوں، تم رمضان کی تیاری کرو۔ کیا؟ تم رمضان کی تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو درست کرو۔ کیا کہا؟ تم رمضان کی تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو، سمجھنے والوں کے لیے یہ بات کافی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بخاری شریف کی پہلی حدیث میں یہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسی جتنی حسین نیت ہوگی اللہ وحدہ لا شریک اس نیت کے اوپر اجر عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، رمضان المبارک 11 مہینوں کی غفلتوں کا خاتمہ کرتا ہے، اور ان 11 مہینوں میں جو دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، یہ ماہ مقدس انسان کو اس کے اصلی مقصد کی طرف لاتا ہے۔ انسان کمزور ہے نا، اللہ کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، حالات کا اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے، زمانے کے نشیب و فراز میں وہ دب جاتا ہے، تو 11 مہینوں کی جو غفلت کے پردے اور اس کی غلاظتوں کا زنگ انسانی قلب کے اوپر آ جاتا ہے، یہ ماہ مقدس رسول اللہ کے ان 2 اقوال جن کو میں نے بیان کیا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اپنی نیتوں کو درست کر لو، تو یہ ماہ مقدس انسان کو اس کے اصلی مقصد کی طرف لاتا ہے۔ اور انسان کا اصلی مقصد کیا ہے؟ وہ رب ذوالجلال قرآن حکیم میں بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، باقی جتنا کچھ ہے اے انسان یہ سارے کا سارا تیرے لیے ہے۔ یہ اس کے بڑی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے، دن اور رات کا آنا جانا ہے، شجر و حجر ہے، لیل و نہار ہے، یہ زمین آسمان وما بینہما السماء جو ان کے درمیان ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کہتا ہے انسان یہ سارا میں نے تیرے لیے بنایا ہے، تیری ضرورت کے لیے ہے۔ اور قرآن میں واضح بھی کر دیا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ جتنا کچھ ہے یہ تیرے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور تو میرے لیے ہے، میرے لیے۔ سبحان اللہ۔ انسان کو بھی رب کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، اور رمضان کو بھی رب کہتا ہے یہ میرے لیے ہے۔ رب ذوالجلال کی کروڑہا مخلوقات ہیں، ان پوری مخلوقات میں جس کو رب کہتا ہے میرے لیے وہ حضرت انسان ہے۔ 11 مہینوں کے بارے میں رب نے نہیں کہا سارے مہینے رب کے ہیں، ساری مخلوقات رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی ہے،
لیکن ان کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے رب کہتا ہے انسان بھی میرے لیے ہے اور رمضان بھی میرے لیے ہے۔ 11 مہینوں کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن میں نہیں کہا۔ اگر کسی مہینے کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے تو وہ ہے ماہ رمضان کا مہینہ، وہ ہے ماہ رمضان کا ماہ رمضان المبارک، جس کو نبی پاک نے کہا یہ تمہارے اوپر عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے کہا تو رسول اللہ کی بات تو حرف آخر، سب حکمتیں، سب عظمتیں، تمام دانائیاں رسول اللہ کی جوتے کی نوک پہ آ کے رک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، میرا نبی اتنی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے اوپر عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ لوگوں تمہارے اوپر صبر والا مہینہ آ رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کی عظمت جب نبی پاک نے بیان فرما دی ہے، رسول اللہ خود تیاری فرماتے تھے، آپ کے اصحاب تیاری فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا یعنی شعبان، تو اصحاب رسول قرآن کی تلاوت میں لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حکام اور کاروباری لوگ اپنے لین دین کے حساب کو مکمل کرتے، زکوٰۃ کا حساب کرتے اور زکوٰۃ نکالتے، جس کو قرض دینا ہوتا اس کو دے دیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، رسول اللہ خود مستعد ہو جاتے، اس کے لیے تیاری کرتے، حکم بھی فرماتے۔ تو جس سے قرض لینا ہوتا اسے دیتے، جس کو دینا ہوتا اس کو دیتے۔ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے اس لیے کہ اس مہینے میں سب کے لیے برابری ہو جائے، اور حکام جس کو حد لگانی ہوتی، حد جاری کرنی ہوتی، اس پہ حد جاری کرتے، باقیوں کو آزاد کرتے، تاکہ لوگ اللہ کی یاد میں جائیں، اپنے اصلی مقصد کی طرف آ جائیں جو انسان کا اصلی مقصد ہے۔ اس لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم اس کا استقبال کرو، وہ تمہارا استقبال کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کسی جنگ کا حکم ہو گیا ہے، کہیں جنگ کرنی ہے یا کسی قوم سے لڑنا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ تو کیا ہونے والا ہے؟ آپ کس کے استقبال کا حکم فرما رہے ہیں کہ ہم اس کا استقبال کریں اور وہ ہمارا استقبال کرے؟ تو میرے نبی نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی پہلی رات کو ہم تو دوسرے دن تراویح شروع کرتے ہیں، ایسے ہی ہے جی ہاں، دوسرے دن تراویح شروع کرتے ہیں۔ مجھے بھی 27 سال ہو گئے، میرا بھی کڑا تجربہ ہے۔ پہلے دھاڑے اور آخری دھاڑے وہی ہوتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں، ڈنڈی مار چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی رات کی یہ عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے اوپر اللہ اپنی نظر رحمت کرتا ہے، رب اس کو عذاب نہیں دیتا، رب اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا رب اس کے اوپر نظر رحمت کرے گا جو ایک آٹے کا تھیلا اور 5 کلو چینی کسی غریب کو دے کے سیلفی بنا کے اخبار پہ چڑھا کے اس کی تذلیل کر رہا ہے؟ اور ایسے اشتہاری مجرم آج کل بہت زیادہ ہے۔ اور اگر تجھے رب نے دیا ہے تو غریب کی بھی عزت نفس ہے۔ جب تک انسانیت کی قدر تھی
مسلمانوں کا راج تھا۔ بے شک سبحان اللہ آج انسانیت کی قدر نہیں ہے، جھوٹے بوٹے حرام مال، جتنا بڑا حرام خور ہے اتنی زیادہ اس کی عزت ہے۔ دکھاوا دکھاوا، بابا جی ٹھیک ہے، ساری زندگی محکمہ مال سود میں حرام اکٹھا کر کر کے اس کے بعد سال کے بعد 11ویں کرے گا یا کیا نام ہے میلاد کی محفل کرے گا، کرائے کے مولوی پیسے ان کا منہ پھل کے پیسوں سے ہیں جی، اور سٹیج پہ کاٹن کے کپڑے لگا کے بیٹھ جائے گا اور مولوی دیکھے گا جی جناب حضرت صاحب جو ہیں یہ عاشق رسول ہیں، ان کے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ استغفار پریشان ہو نہیں چہرے خوش رکھو، مومن سدا بہار ہوتا ہے، یہ میری بات نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دعواہم فیاض سبحان اللہ سبحان اللہم، باب حمدے کا جی آپ نے بولے، آپ صاحب کو بولنے دیں، وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ مومن کی یہ شان ہے، جس حال میں رب کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، ہر حال میں وہ کہتا ہے، اس کے اوپر جیسا بھی حال ہو وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ شان بیان کرتا ہے، میرا بندہ ہر حال میں کہتا ہے، تنگی ہے تب بھی، مشکل ہے تب بھی، آسانی ہے تب بھی، وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ ایمان والے کی شان ہے۔ تو اس لیے صدقہ تو ایسے دینا چاہیے زکوٰۃ کے علاوہ، اس ہاتھ سے دے رہا ہے اس کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو، بے شک اس ہاتھ کو خبر نہ یہ دے رہا ہے اس کو خبر نہ ہو، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی؟ فیس بک کے مجاہد ہیں، فیس بک کے مجاہد ایک آٹے کے تھیلے کے اوپر کمینہ اپنی مشہوری کرتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے تو میرا ایسے پریشان ہونے والوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ میری ذات کے اوپر پڑتا ہے۔ سچ کوئی کیا پریشان ہو اور صدقہ وہ ہے جو غریب کے دروازے پہ جا کے جی ہے عزت کے ساتھ اس کو دیا جائے، ذلیل کر کے نہیں۔ جو ذلیل کر کے دیتا ہے قیامت کے دن میرا رب بھی اس کو ذلیل کرے گا، جو غریب کو عزت کے ساتھ دیتا ہے قیامت کا دن بھی پھر اسی کے لیے ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ تو سامعین محترم، کیا جنگ ہونے والی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، رمضان المبارک کی پہلی رات آنے والی ہے، اللہ جس پہ نظر کرم کرے گا قیامت تک رب اس کو عذاب نہیں دے گا، وما بعد القیامت اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا، بلکہ اس رات اللہ آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھول دے گا اور جنت کو سجنے کا حکم کر دے گا اور کہے گا میرا بندہ دنیا سے تھکاوٹ کے ساتھ آئے گا، تجھے میں حکم کرتا ہوں، فرشتوں کو حکم کرتا ہوں میری جنت میرے بندوں کے لیے سج جائے تاکہ اس کی تھکاوٹ یہاں پہ ختم ہو۔ سبحان اللہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے کہا تھا میرے موسیٰ میں اپنے نبی کی امت کو 2 نور عطا کروں گا، اور وہ 2 نور جو ہیں 2 اندھیروں میں کام آئیں گے۔ سبحان اللہ کیا؟ اندھیروں میں کام آئے گا، 2 نور عطا کروں گا اور وہ 2 نور اندھیروں میں کام آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا وہ جلیل القدر پیغمبر فرماتے ہیں مولا وہ کون سے 2 نور ہیں جو تو اپنے نبی کی اس امت کو عطا فرمائے گا؟ میرے رب نے کہا ایک نور قرآن ہے اور ایک نور رمضان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک رمضان کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے، سبحان اللہ جس قرآن کو آج کا مسلمان چھوڑ چکا ہے۔ بے شک 100 کا مجمع ہوگا، 5 بندوں کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ رمضان اس لیے میرے نبی نے کہا تیاری کرو، اس میں قرآن پڑھو، قرآن کو سیکھو، اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے تابع ہونے
اور ہمارا قصور بھی نہیں، سارا مہینہ 40ویں کی محفلیں ہوتی ہیں، 11ویں کی محفلیں ہوتی ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، کرائے کے مولوی آتے ہیں، وہ جنت کا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں، ہم بھی اپنے کپڑوں سے پار ہو جاتے ہیں، اتنے موٹے ہو جاتے ہیں کہ سچ ہمیں برداشت نہیں ہوتا، اور جس طرح ہمارے جسموں کو سن سن کے میٹھا کھا کھا کے، مٹھائیوں کے ڈبے کھا کھا کے شوگر ہو چکی ہے، اسی طرح ہمارے کانوں کو بھی شوگر ہو چکی ہے، ہم نہ قرآن کی بات سنتے ہیں، نبی کا فرمان نہ سننے کے قابل نہیں، ہمیں بھی وہی پسند ہوتا ہے جو کرائے کا ہوتا ہے، میرے رب کو کرائے والا پسند نہیں، پکا وہ پسند ہے۔ تمہیں کیا کہہ رہا تھا جی؟ موسیٰ علیہ السلام، میں 2 نور عطا کرتا ہوں، ایک قرآن کا، دوسرا رمضان کا نور عطا کروں گا، 2 مشکلوں میں، 2 اندھیروں میں وہ کام آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ وہ کون سے 2 اندھیرے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اور ایک حشر کا۔ سبحان اللہ، یہ 2 اندھیرے ہیں، ان دونوں اندھیروں میں یہ دونوں نور کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، اس لیے میرے نبی نے کہا قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن، یشفعان للعبد، یہ دونوں شفاعت کریں گے بندے کی۔ سبحان اللہ، قرآن کی یاری تو پکی ہے نا، قرآن کی یاری تو پکی ہے، پکی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ جو قرآن کو دل سے پڑھتا ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنا مزہ رب کے اس قرآن میں ہے باقی کسی کتاب میں نہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ میں نے بھی در در کی ٹھوکریں کھائی، صرف مدرسے میں نہیں پڑھا، آپ کو پتا ہے نوکریاں بھی مختلف طے ہوئی، سارے حاجیوں کا میں واقف ہوں، کیا کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ کس مہینے میں؟ ماہ رمضان میں، ماہ رمضان میں اپنی نیتوں کو درست کر لو، جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا مال بھی اچھا ہو، اتنا مال بھی اچھا ہو۔ اجر بھی اچھا۔ تو یہ 2 نور ہیں، یہ 2 نور ہیں، ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، خدا تمہارے ساتھ مخلص ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تمہارے ساتھ مخلص ہو جائے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حکام حدیں جاری کر کے زکات دینے والا زکات دے کے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا غسل کر کے اپنے اللہ کی یاد دلاتا، چاہے جہاد میں، باقی عبادت کرنے والے گھروں میں بھی ماحول بن جاتا تھا رمضان۔ اس لیے میرے نبی نے کہا تمہارے رمضان میں اور 11 مہینوں میں فرق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کو شعبان آتا تو تیاری کرتے، اور آخر میں اس کا اظہار بھی فرماتے، لوگوں صبر والا مہینہ آ گیا، لوگوں عظمت والا مہینہ آ گیا، غمخواری کا مہینہ آ گیا، صبر و تحمل کا مہینہ آ گیا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے۔ بدقسمت ہے وہ آدمی، کیا بدقسمت ہے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پایا اور اللہ کو راضی کر کے اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو یہ موقع ہے، دعا کرنے کا۔ انسان کمزور ہے نا، اس کو دعا کی ضرورت ہے، دعا کرنے کا، توبہ استغفار کرنے کا، دین کی طرف رجوع کرنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سننے کا، اپنے دل میں مقام دینا اور ماحول پیدا کرنا،
اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والا جب قرآن کو پڑھتا ہے نا تو اس کی آنکھیں جاری ہیں۔ سبحان اللہ یہ ایمان والے کی شان ہے۔ سبحان اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس کی آنکھیں جب وہ قرآن سنتا ہے اس کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ کے خوف سے، نبی کی محبت میں۔ ہمارے تو ہم تو سننے والا بھی وہی پسند کرتے ہیں جس کو خود بھی نہ پتہ لگے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اتنی سپیڈر F-16 بس 20 رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ ہمارا ٹھیک ہے نہیں بھائی، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ بے شک دیکھو نا جب امتحان آتا ہے بندے کی لکھی ہوئی کتاب کو رٹے لگاتے پاس کرنا ہے، تو یہ تو کسی معمولی امتحان میں بیٹھنے کے لیے پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کے لیے ہے، ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن، روز جزا کا دن، جس کے بارے میں رب نے قرآن کی پہلی سورت کی 3 آیت مقدسہ میں کہا مالک یوم الدین، سبحان اللہ میں روز جزا کا مالک ہوں۔ بے شک یہ اس دن کے امتحان سے جس کے بارے میں نہیں کہتا، کائنات کا رب کہتا ہے 50,000 سالہ لمبا دن قرآن والے کے لیے عصر کی 4 رکعتوں کے برابر ہے۔ تو فرق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ بولو نا، فرق ہے کہ نہیں؟ یہ رمضان بھی اس دن اس امتحان کی تیاری کے لیے ہے، اور یہ قرآن بھی اس امتحان کی تیاری کے لیے ہے۔ تیاری کے لیے۔ آج کل امتحان ہو رہے ہیں، کچھ نے دے دیے، کچھ کے ہو رہے ہیں، کچھ کے ہونے والے ہیں۔ بچے کو ماں جیسی ہستی بھی کام کہے تو کہتا ہے امی میں پیپر کی تیاری کروں، میرا امتحان سر میں ہے۔ بندے کی لکھی ہوئی کتاب کو وہ پڑھتا ہے، بڑے دل و محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، میں پاس ہو جاؤں۔ انسان اتنا نادان ہو چکا ہے، جس دن پائی پائی کا حساب ہوگا۔ ہم میں سے کوئی اعلیٰ حضرت نہیں ہے، آپ کے مولویوں اور پیروں سمیت اس دور کا کوئی اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ کلہم ضعیفاً فی امرہم، ہر کوئی کمزور ہے، اور خاص کر بابے جی بابے چراغ کے بارے میں تو ہر کوئی کمزور ہے۔ رمضان میں بھی نہیں ظالم دیکھتا میں حلال کا مارا کیا حرام، اور جو روزے میں ہوتا ہے وہ بڑھ چڑھ کے لڑتا ہے، بات بات پہ لڑتا ہے۔ اتنی بڑی بات رسول اللہ نے کہہ دی کہ اس کا مول ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تم روزے میں ہو، لڑنے والے سے اتنا کہہ دو یار میں روزے میں ہوں، میں روزے میں ہوں، میں روزے میں ہوں، بس تمہارا اتنا کہنا کافی ہے، لمبی چوڑی دلیلیں نہ دو، اتنا کہہ دو یار میں روزے میں ہوں۔ روزے میں میں روزے میں ہوں۔ تمہارا اتنا کہنا کافی ہے، بس تم اپنے مقصد کو پاؤ بے شک بے شک اور اپنے اصلی مقصد کی یاد۔ یہ رمضان کے رات ہے، 11 مہینوں کی غفلت کے اوپر، زنگ آلود دلوں کے اوپر یہ صفائی کی چادر تب دیتا ہے ہر برائی کو۔ بہترین ٹریننگ ہے، بہترین ٹریننگ سینٹر ہے ایک مسلمان کے لیے۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے اصلی مقصد کو بھول چکے ہیں۔ تو حالات ایسے ہیں، قسم اللہ کی مجھے تو اللہ دعا کرتے بھی شرم آتی ہے۔ جب میں سنتا ہوں نا دعا کریں فلسطین کے لیے، اب کام دعاؤں سے بڑھ چکا ہے، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھانے سے کام حد سے بڑھ چکا ہے۔ اب آواز اٹھانے کا وقت نہیں، اب سیدھا تلوار اٹھانے کا وقت ہے۔ دانتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، 57 کنٹریز کے بہترین اور اعلیٰ قسم کے بے حیا اور بے غیرت حکمران جو یہود و نصارہ کی ناجائز ذریت ہمارے اوپر مسلط ہے۔ کہاں گیا وہ نبی پاک کا فرمان کہ مسلمان ایک قسم کی مانے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، میں تو اس معاملے میں ضعیف ہو چکا ہوں، سوچتا بھی ہوں، برکف رایا مجبور ہوا کرتی ہے، کمزور ہوتی ہے،
اپنے رب کو راضی کرنے کا رمضان کے علاوہ کوئی موسم نہیں ہے. ایک مومن کا جو سدا بہار موسم ہے وہ رمضان المبارک کا مقدس. سبحان اللہ. ابھی سے تیاری کرے. یہ صحابہ کی سنت ہے. ابھی سے تیاری کرے. یہ نبی کی سنت ہے. رسول اللہ نے خود فرمایا ہے پہلی رات کی تراویح کو نہ چھوڑیں. جس کو نبی پاک نے کہا ہے کہ پہلی رات کو میرا رب نظر رحمت کرتا ہے. تیاری کے ساتھ آئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیاری کے ساتھ آئیں. قرآن کو سنیں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کو کھولیں. میری بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں حاصل بچتا. نہیں ہوتا. بہت سارے روزہ دار ایسے جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں بچتا. یہ بیماریوں کا بھی علاج ہے نا. بے شک. میں ایک غیر مسلم سائنسدان کا وہ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے میرے معدے میں ورم. تو جب میں رمضان کے اوپر اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے. جس طرح مسلمان کرتے میں نے بھی کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے معدے کا جو ورم کا مرض تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور میں اپنے جسم کی طرح. یہ خود حکیم ہے, آج کے ڈاکٹروں کی طرح نہیں ہے. کسی بیچارے غریب کے سر کو درد لگ جائے یا بخار لگ جائے تو لسٹ پہ 14 دوائیاں ظالم کا پتر لکھ دیتا ہے. 14 دوائیاں لکھ دیتا ہے اور پھکی ایسی غریب کو دیتا ہے کہ وہ سوچتا ہے مولا میں ویسے ہی ٹھیک ہو گیا, آپ مجھے دوبارہ اس اسپتال میں آنے کی ضرورت نہیں. اب تو ذرا شوگر ہلکی ہو جائے نا تو روزے چھوٹ جاتے ہیں. معدے کا مرض لگ جائے تو روزے چھوٹ جاتے ہیں. نہیں بابا یہ اللہ کے ساتھ دھوکا. یہ تو بیماریوں کو ختم کرتا ہے. میں آپ کے سامنے کس طرح بیمار ہوا پتہ ہے آپ کو؟ دماغ سے گیا ایک جگہ, میں بالکل اپنے جگر سے فارغ, جس طرح کیکر کے درخت میں سے کھڑے ہوتے ہیں. میں تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں رمضان آتا ہے تو پھر سے میں ہٹا کٹا ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. ذرا آنا اسے نیت کے ساتھ چاہیے نا. تو وہ صاف فرماتے ہیں میں اپنے جسم کے ساتھ ایسی ایسی تبدیلیاں دیکھ رہا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس اس سے بڑا اور کوئی تحفہ نہیں ہے. اگر ان کی شریعت میں صرف رمضان ہی ہوتا تو ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکتے. سبحان اللہ. تو یہ نزہت المجالس کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ اس قوم کی مغفرت چاہتا ہے. اگر اللہ اس قوم کو عذاب دینا چاہتا نا تو اللہ دو چیزیں کبھی نہ ان کو دیتا, ایک رمضان کا مہینہ اور ایک سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ نے دو چیزیں, یہ رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص ان کو دی ہے. یہ اس پہ دلالت کرتی ہے کہ رب اس قوم کو معاف کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی رب کا کرم تو نہیں ہے نا, اعلیٰ. یہ اس کا بہت بڑا ہے. اعلیٰ. ہم جو بھی کرتے ہیں چاہے ہو ہماری شکلیں تو بسک نہیں ہوتی. صبح ہمارے دروازوں کے اوپر ہمارے رات کے کرتوت تو نہیں لکھے جاتے. پہلی امتوں کی شکلیں مسخ ہو جاتی, نبی کے تصدق ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی. ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا, ہمارے دروازوں پہ ہمارے کالے کرتوت نہیں لکھے جاتے. نہیں لکھے جاتے. تو جس نبی کی برکت اور نسبت سے رب نے یہ فضل کیا ہے اس کی سنت کو پکڑ لو تو عزتیں بھی تمہارا مقدر بن جائیں گی. جزاکم اللہ.